اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور پارے کا رکوع نمبر 8 سورت کا آخری اور 40واں رکوع۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی خالق کائنات ہی مالک حقیقی ہے ہر چیز کا، جو ہمیں سماوات پر دکھائی دیتی ہے یا جو ہمیں زمینوں میں دکھائی دیتی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تو اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن پر ہم قدرت رکھتے تھے، ہم نے یہ کیا، لیکن اب ایک ایسی بات کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے کہ جو کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے میں اس کا بھی محاسبہ کروں گا۔ تو اب دل پر، ارادے پر تو کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی بھی خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس طرح نہ کہو جیسے کہ پہلوں نے کہا، یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تم یوں کہو کہ یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں تو اسے بخشش مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر اللہ رب العزت، اس کے بعد آگے یہ بات آئے گی، یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ نے کہا یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی بعد والی آیت کے ساتھ، کہ اس کے حکم کو اٹھا لیا گیا، لیکن دیگر مفسرین اکرام کا یہ موقف ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے حکم کو اٹھایا نہیں گیا، کیونکہ جب ہم قرآن اور سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو یہ حکم دے رکھا ہے وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کو حکم ہے وہ گناہ لکھتا نہیں ہے جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ تو انہوں نے کہا اس سے ثابت ہوا کہ جو ارادہ ہے، جو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اس پر جو ہے وہ محاسبہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا موقف جو ہے انہوں نے روایات بیان کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ آئی کہ وہ اس نے قتل کیا جہنم میں جائے گا، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قدرت نہ ہوئی، ورنہ ارادہ تو اس کا بھی قتل کا تھا۔ جب دو لوگ لڑے ہیں تو دونوں کا ارادہ قتل کا تھا، اب ایک نے کر دیا، دوسرا قدرت نہیں پا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دل نے ارادہ کیا اللہ اس پر قیامت کے دن بندے سے حساب لے گا۔ دوسرا، کئی ایسی معاشرتی بیماریاں ہیں، گناہ کی کام ہیں کہ جن کا تعلق خالصتاً دل کے ساتھ ہے، جیسے حسد ہے،
اب حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب حسد کا کوئی پریکٹیکل تو نہیں ہے، حسد بھی تو دل کے اندر پیدا ہونے والا ایک خیال ہے، بغض ہے دل کے اندر، دشمنی کسی سے مول لینا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا خاص تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کا پریکٹیکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کی سزا جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پھر جو تطبیق کی، جو درمیانی راہ نکالی، انہوں نے کہا کہ دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے کو حاجس کہتے ہیں۔ حاجس کا معنی یہ ہے کہ دل میں ایک خیال پیدا ہوا، چلا گیا۔ کوئی بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ عجیب سا خیال آ جاتا ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اتنے کبھی ہو چکے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، وہ پبلک میں ہم ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس قدر گناہوں کی اور گندی سوچ کی لت کے اندر پڑ چکے ہیں۔ پہلا جو خیال آیا چلا گیا وہ حاجس ہے۔ دوسرا ہے خاطر۔ خاطر کیا ہے؟ ایک خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ تیسرا ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس کیا ہے کہ بندہ اس پر تفکر شروع کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، کوئی بدکاری کا ارادہ ہے، بندہ جانتے بوجھتے اس کے بارے میں تفکر شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ پریکٹیکل نہیں، ابھی عمل کی طرف نہیں جا رہا، صرف اس کے دل میں یہ خیال چل رہا ہے، منصوبہ چل رہا ہے۔ چوتھا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم یہ ہے کہ بندہ پوری پلاننگ کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، 99% اس کا ارادہ ہے کہ میں نے کرنا ہے، لیکن 1% ابھی بھی دل میں ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ پانچواں ہے عزم۔ عزم یہ ہے کہ اب بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ بندے کی ایک سٹیج آتی ہے نا کہ جب بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب جو مرضی، اب دنیا جو مرضی باتیں کرے، جو قانون حرکت میں آتا ہے تو آئے، میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو عزم ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر بندہ پریکٹیکلی اس کو نہیں کر پاتا، دل نے پختہ ارادہ کر لیا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اب اس کو مہلت نہیں ملی، اس کا وقت آ گیا موت کا یا کوئی اور سبب بن گیا، وہ اس کو کر نہیں سکا، اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا۔ ہاں، پہلی امتوں اور امت محمدی علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم کیا ہے کہ پہلی جو قومیں ہوئیں ان کو حاجس معاف تھا، خاطر معاف تھا، حدیث نعمت معاف تھا، لیکن ہم پر آ کر ان کا مواخذہ ہوتا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی وساطت سے امت محمدی علیہ السلام سے ہم کا وبال بھی اٹھا لیا گیا کہ بندے نے ارادہ کیا گناہ کا، لیکن ایک جگہ پر اس کو خدشہ باقی ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور اس کو عمل نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر پختہ عزم پایا گیا، اس کا ارادہ ہے جو مرضی ہو جائے میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر اگر وہ نہیں بھی کر پاتا تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن رسول، رسول ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، جو آقا علیہ السلام کی طرف اترا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ آقا علیہ السلام ایمان لائے قرآن کریم پر، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والے، یعنی یہاں ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستی ہیں، ان کے ایمان اور آقا علیہ السلام کے ایمان کو ایک جملے میں جمع کر دیا۔ تو اس میں صحابہ علیہ السلام جو ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے ان کی فضیلت کا بیان ہے کہ جس طرح رسول ایمان لائے ہیں اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔
کلن وہ سارے کے سارے آمن باللہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ کو ذات، صفات کے تقاضوں اور اس کے افعال کے اندر واحد و یکتا ماننا، کہ کسی طرح بھی اس کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں شرک کی جو ہے وہ گنجائش نہ رکھنا۔ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اور جیسے یہود نے کہا جی یہ جبریل نہیں اچھے، میکائیل جو ہیں وہ اچھے ہیں، کہ جبریل جب بھی آتے ہیں عذاب لے کر آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام روزی لے کر آتے ہیں، بارشیں لے کے آتے ہیں، ہم اس طرح ایمان نہیں لاتے۔ ہم سارے فرشتوں کو اللہ کا اطاعت گزار سمجھتے ہیں۔ یا جیسے مشرکین مکہ نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ہم اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا اور کوئی جو فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے غلط نظریات ہوں، ہم کسی طرح بھی اس طرح کے نظریات کے اندر ملوث نہیں ہوتے۔ وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن جب قرآن اترا، قرآن نے پہلی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اب ہم عمل صرف قرآن کے مطابق کریں گے، لیکن پہلی کتابوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کا یا کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتا، سب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلی کتاب الہامی نہیں تھی، وہ الہامی تھی، ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان پر آج کے دور میں عمل کیوں نہیں ممکن، کئی اس کی وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست تو یہ ہے کہ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے۔ رسولوں میں باہم فرق کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت ضرور دی ہے، لیکن نفس نبوت کے اندر 1,24,000 انبیاء برابر ہیں۔ اسی طرح نفس رسالت کے اندر 313 رسول برابر ہیں۔ ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ مقامات مختلف ہیں، عام بندوں کے بھی مقام مختلف ہوتے ہیں، کوئی علم والے ہوتے ہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوتی، مراتب کے اندر، فضیلت کے اندر فرق ہے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں بھی نفس نبوت میں وہ سارے برابر ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے ان میں رب کائنات نے فرق رکھا ہے۔ وقالوا اور ہم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مانا، غفرانک معافی ہے تیری طرف سے، یا اللہ تو اسے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو شروع میں یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ سخت ہو گیا ہے، ہم اس کے بارے میں عمل نہیں کر سکتے۔ تو جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ اب یہاں رب العزت نے بیان کیا کہ تم اس طرح نہ کہو کہ ہم نے سن لیا ہم عمل نہیں کر سکتے، وقالوا سمعنا واطعنا، بلکہ کہو کہ ہم نے سن لیا ہم اطاعت کرتے ہیں، غفرانک تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے فرمایا کسی جان پر ہم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنی انسان کے اندر برداشت ہے اتنا ہی بوجھ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہاں مجھے وہ ایک یاد آتا ہے ناول پیر کامل، اس میں نوجوان لڑکا سالار سکندر 4 دفعہ اس نے کوشش کی خودکشی کرنے کی، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک دفعہ وہ اس نے 1 وے کو توڑ دیا، دوسری طرف چلا گیا، گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوگی، ایک دفعہ اس نے اپنی نس کاٹ لی،
ایک دفعہ بہت زیادہ اس نے گولیاں کھا لیں، اور ایک دفعہ خود کو باندھ کر الٹا جو ہے وہ نہر میں کود جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے۔ ویسے کیوں کر لیا گیا؟ چاروں دفعہ بچ گیا۔ اب سائیکالوجسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتا ہے تم نے 4 دفعہ یہ معاملات کیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، دراصل میں پیک آف پین کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو درد کی انتہا ہے وہ کیا ہے۔ بندے کو درد ہوتا ہے پھر کہاں تک جاتا ہے وہ درد؟ تو ڈاکٹر نے کہا اچھا تو پھر تم نے محسوس کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تم نے محسوس کیوں نہیں کیا؟ کہا ایک وقت تک مجھے احساس ہوتا ہے کہ جی مجھے درد ہو رہا ہے، پھر حواس ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور میری جو سینس ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اب یہاں جو میں نے یہ واقعہ کوٹ کیا، مقصد یہ ہے کہ ایک مریض ہمیں بڑھاپے کی حالت میں کڑاہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو انجیکشن لگ رہے ہیں، اس کو ڈرپ لگ رہی ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یار اس کو نہیں پتہ چل رہا، کیوں؟ اس کی جو نرو سسٹم ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ درد ایک حد تک بندہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے اس حد تک درد دیا، اس کے بعد اس باڈی کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے جال بچھا رکھا ہے نروز کا کہ جو منقطع ہو جاتا ہے اور دماغ سمجھتا نہیں ہے، درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں جی، ان کو بیماری کیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کو بیماری یہ ہے کہ اس کو درد نہیں محسوس ہوتا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک تو بیماری ہے نا بندے کو درد ہوتا ہے، ایک بیماری ہے کہ درد محسوس نہیں ہوتا، کہ وہ نروز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ان کا رابطہ دماغ سے ختم ہو گیا۔ تو اب میں جو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحاب پریشان کیوں ہوتے ہو، کہ تم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا کہ جس کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ خیالات کا آنا جانا اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی پختہ عزم ہو، اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی ہے، تو اس پر یقیناً اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن پوچھے گی۔ تو پھر فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے نیک کام کیے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کے کام کرے گا اس کا جواب دے وہ خود ہے۔ جو نیکیاں کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، جو گناہ کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ بڑا خوبصورت جملے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ پناہیت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، کہو اس طرح ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائیں۔ بندہ ہے، بشری تقاضے ہیں، دنیا کے اندر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے۔ فرمایا یا اللہ ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہماری بھول پر ہمیں پکڑ نہ کرنا، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ بھول اور خطا میں فرق ہے۔ خطا کیا ہے؟ بندے کا ارادہ کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ یا آپ نے سنی ہوگی وہ مثال کہ ایک بندے نے جی رستے میں وہ چھاؤں کے اندر وہ کیل لگا دیا نا، قلعہ، ارادہ یہ تھا کہ یہاں کوئی جانور چھاؤں میں باندھ دے گا۔ دوسرے بندے نے وہ اکھاڑ دیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے چلتے ہوئے۔ اب پہلے کا ارادہ یہاں جانور باندھنا، اب وہاں کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ پہلے کی خطا ہوئی ہے، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا، انجام کچھ اور نکلا۔ بندہ شکار کرنے گیا ہے، اس نے تیر چلایا یا گولی چلائی ہے، اب درمیان میں ایک بندہ آ گیا، قتل ہو گیا۔ اب اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ تو شکار کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ خطا ہے۔ بھول اور خطا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خطا بندے کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ بھول انسان بھولے سے کوئی کام کر لیتا ہے۔ ربنا، ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اسرا بوجھ کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا علی الذین من قبلنا، وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ رسول عربی علیہ السلام کی آمد سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کئی آسانیاں پیدا کر دی۔ سب سے پہلی آسانی یہ کہ آقا علیہ السلام کے قدم لگنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے عبادت گاہیں مخصوص تھیں، عبادت کرنی ہے تو چرچ میں جانا ہے،
عبادت کرنی ہے تو ہیکل میں جانا ہے، لیکن جو مسلمان ہے جہاں نماز کا وقت ہوا زمین کا پاک ہونا شرط ہے وہاں ہی نماز پڑھ لو۔ کوئی مطلب بندی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کہ جی نہیں اب یہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، نہیں، جہاں بھی پاک زمین مل جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ جی یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، یہ چور ہے۔ امت محمدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس چیز کو مخفی کر دیا کہ اب یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ رہ گیا۔ دروازے پر لکھا جاتا تو پورے محلے میں شور نہ پڑ جاتا۔ پورے محلے میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ تو لوگ جو گزر گئے ہیں ان کا تو شاید ایک آدھ گناہ ہوتا ہو، دروازے پہ ہماری تو پوری فہرست بن جاتی جتنے گناہ گار ہم لوگ ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو اپنے اور بندے کے درمیان راز رکھ لیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات صرف یہ دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک بندے کا حساب لے گا اور چھپا کے لے گا، دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں لے گا۔ اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتا یہ گناہ تو نے کیا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس گناہ کا پوچھا وہ چھوٹا گناہ ہے، اور وہ بندہ ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا ہاں یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ جیسے کوئی بڑا بندے کا احتساب کرتا ہے نا تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پوچھے گا اچھا یہ بھی تو نے کیا؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہے گا ہاں یا اللہ یہ بھی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پھر سارے گناہ اللہ باری باری اس کے گنوائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اللہ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا پوچھ رہا ہے، کہیں بڑے گناہوں کی بات نہ ہو جائے۔ جب سارے گناہ اللہ گنوا دے گا نا، اللہ کہے گا جا میرے بندے میں نے یہ تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ اور آقا علیہ السلام یہ بتاتے ہوئے مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا وہ خود ہی بول پڑے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے تھے میں نے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ اور خالق کائنات اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا جا میرے بندے میں نے تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ پہلی امتیں مال غنیمت ہوتا، صدقہ ہوتا، اس کو گھر کے صحن میں رکھ دیتے، چھت پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ اترتی اس کو کھا جاتی۔ اگر آگ اترتی اس کو کھاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ صدقہ قبول ہے، اگر آگ نہ اترتی تو اس کا مطلب ہوتا صدقہ قبول نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ بندہ آ جاتا کہ یہ گناہ گار ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ امت محمدی کے لیے حکم ہوا کہ اپنے ہی غریبوں میں بانٹ دو، قبول ہوا یا نہ ہوا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، بندوں پر ظاہر ہی نہیں کیا۔ پہلی امتوں پر سختی کیا تھی؟ جہاں سے کپڑا ناپاک ہو جاتا اس کو یہ جلا دیتے یا اس کو کاٹ دیتے۔ امت محمدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی، فرمایا اگر نجس ہو گیا لباس اس کو دو دو پاک ہو جائے گا۔ تو فرمایا رب اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بہ جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے، جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ واعف عنا ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ ہمیں معاف فرمانا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین پر پھیلا دیے جائیں، زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جہاں پہ اس کے گناہ نہ پڑے ہوں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھو لیں۔ اتنے گناہ لے کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو وہ رب بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو فرمایا واعف عنا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، تو ہی ہمارا فانصرنا تو ہماری مدد فرما علی قوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت خوبصورت دعا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔